ایک مرتبہ کا ذکر ہے، اخری پہاڑوں، گمشدہ گھاٹیوں اور بھولے بسرے دریاؤں سے پرے ایک ایسی جھیل تھی جسے دنیا ویلوریا کے نام سے جانتی تھی، مگر صرف وہی جو خوابوں پر یقین رکھتے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں رات کے ستارے پانی پر آ کر ناچتے اور ہر قطرہ کسی پراسرار راز کی حفاظت کرتا۔ کہتے ہیں کوئی انسان کبھی اس جھیل کے دل تک نہیں پہنچا، کیونکہ وہاں ایک جل پری کا پہرا تھا، ایک ایسی ہستی جس کے پروں میں چاندنی بندھی تھی اور جس کی آواز سن کر ہوائیں رک جایا کرتیں۔ جھیل سے بہت دور ایک خاموش سے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی، ایرس۔ وہ عام لڑکیوں جیسی نہ تھی، پھولوں سے دوستی، پرندوں سے باتیں اور بارش کی بوندوں سے کہانیاں سننا اس کی فطرت تھی۔ جب گاؤں کے بوڑھے لوگ ویلوریا کا ذکر کرتے، ان کی آنکھوں میں خوف جھلکتا، مگر ایرس کے دل میں ایک اندیکھے سرور کی لہر اٹھتی، جیسے کسی نے بہت دور سے اس کا نام لیا ہو، جیسے کوئی اسے کسی بھید سے آشنا کرنا چاہتا ہو۔ ایک شام جب آسمان نارنجی، سنہری اور بنفشی رنگوں میں پگھل رہا تھا، ایرس نے ایک خاموش فیصلہ کیا، وہ اس آواز کے پیچھے جائے گی۔ چھپا ہوا دریا جو چاندی کی پٹی کی مانند جنگل سے بہتا تھا، اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ درخت سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے اور ہوا نے جیسے اپنی سانسیں روک لی تھیں۔ ایرس نے ہر قدم سوچ سمجھ کر نہیں، بلکہ دل کی آواز پر رکھا، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ آخرکار رات کے بیچوں بیچ جب ہر آواز خاموش ہو چکی تھی، ایرس ویلوریا کے کنارے پہنچی۔ جھیل چاندنی میں یوں چمک رہی تھی جیسے کسی خواب کی سطح ہو۔ پھر پانی نے ہلچل کی، دھند بکھری اور ایک وجود ابھرا، جل پری۔ اس کے لباس میں بادلوں کی نرماہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں صدیاں چھپی ہوئی تھیں۔ تم آ گئی ہو، اس کی آواز شبنم جیسی تھی، نرم، خاموش مگر اثر رکھنے والی۔ ایرس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ جل پری مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جس میں اداسی بھی تھی اور امید بھی۔ کیونکہ تم خواب دیکھتی ہو، اور جو خواب دیکھتے ہیں وہی دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ پھر اس نے ایک حقیقت بیان کی، ویلوریا صرف جھیل نہیں، یہ دو جہانوں کے بیچ ایک دروازہ ہے، مگر اب اندھیرے کی پرچھائیاں اس دروازے کو نگلنے کے قریب ہیں۔ میں جھیل سے بندھی ہوں، جل پری کی آواز جیسے ہوا کہ اندر سے آئی ہو۔ میں باہر نہیں جا سکتی، مگر تم جا سکتی ہو۔ تب اس نے اپنے بادلوں جیسے لباس سے ایک روشنی نکالی، ایک چمکتا ہوا گولا جیسے جھیل کی دھڑکن ہو۔ یہ ویلوریا کی روح ہے، اسے محفوظ رکھو اور تلاش کرو وہ تین پوشیدہ کنویں جو توازن بحال کر سکتے ہیں۔ ایرس نے وہ روشنی تھامی، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، مگر دل میں امید جگمگا رہی تھی۔ اور یوں ستاروں کے نیچے ایرس ایک ایسے سفر پر روانہ ہوئی جس کا نقشہ کسی کتاب میں نہیں تھا۔ وہ ایسی وادیوں سے گزری جو سوئے ہوئے جنات کی پناہگاہ تھیں، ایسے درختوں کے نیچے بیٹھی جہاں پتے صدیوں پرانی نظمیں سناتے تھے، ایسے غاروں میں اتری جہاں وقت بھی رکا رہتا تھا۔ ہر قدم پر ایک نیا راز، ہر منظر میں ایک نیا امتحان، اور ہر گہرائی میں ایک سوال، کیا وہ اپنے خواب کو سچ کر پائے گی؟ کہا جاتا ہے ایرس نے ان تین کنووں کو پا لیا اور جادو کو جگا دیا۔ اب کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ویلوریا کی نئی نگہبان بن چکی ہے، دھند کے پر ستاروں کا تاج اور دل میں روشنی لیے ہوئے۔ مگر سچ صرف وہ جانتے ہیں جو آج بھی خواب دیکھتے ہیں اور دریاؤں کی سرگوشیاں سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہر خواب ایک دروازہ ہوتا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ اور ماننے والا دل چاہیے۔